ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وقف اللہ کی پراپرٹی ہے، اور ہر کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ جو وقف کی املاک ہندوستان میں ہیں اس کا اگر صحیح سے استعمال ہو جائے تو ہندوستان میں کوئی بھی مفلس اور غریب نہیں رہے گا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقف کی پراپرٹی کی وجہ سے ہم حکومت کو تک فنڈ کر سکتے ہیں۔ خیر، معاملہ اس طرح سے دیش اور دنیا میں بن گیا ہے کہ جو وقف کی پراپرٹی کا جو فائدہ آ رہا ہے، جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا وہاں ہو نہیں پا رہا۔ وجہ اس کی اصل یہ ہے کہ وقف کے اندر جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو رشوت خوری کا نظام چل رہا ہے، جو وقف پراپرٹی کا غیر ضروری استعمال ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو مطلوب وقف کی املاک کا فائدہ ہونا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ویسے اس کا اعداد و شمار ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف رشوت خوری کے نظام کی وجہ سے جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ نچلے لیول سے لے کر اوپری سطح تک رشوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وقف کی پراپرٹی اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ہر کوئی جاننے کے باوجود بھی اتنا وقف کی املاک کا غیر ضروری استعمال کر رہا ہے، اتنا رشوت عام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مطلوب فائدہ ہو نہیں پا رہا۔ بات اگر ہم ضلعی لیول سے کریں یا بات ہم ریاستی لیول پر کریں تو ہر آفس میں رشوت کی بھرمار ہو چکی ہے۔ بغیر پیسے کے چھوٹا مسجد کا کام تک ہو نہیں پا رہا ہے۔ اگر وقف کے انتظامیہ کمیٹی میں اگر کسی کو نامینیشن بھی کرنا ہے تو اس کو بھی رشوت دینا پڑ رہا ہے، چاہے وہ ضلع لیول کا نامینیشن ہو، چاہے گاؤں کے لیول کا نامینیشن ہو یا ریاستی لیول کا نامینیشن ہو۔ کوئی اگر مساجد کی کمیٹیوں کا کام بھی اگر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہاں پر بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ کام اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کہ کسی جگہ پر 5 سال سے کمیٹی کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کسی جگہ سے 10 سال کی کمیٹی کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی کام وقت پر نہیں ہو پا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں بنگلور کی وقف کی آفس میں گیا ہوا تھا، وہاں پر الگ الگ گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں سے میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کتنے عرصے سے کن کن علاقوں کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ آفس کے عملے کا حال یہ ہے کہ اتنے دور سے لوگ وقف کی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر نہ ان سے ٹھیک سے بات کی جا رہی ہے، نہ ان کے کام کو دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو اپنے اپنے علاقے سے کام لے کر آ رہے ہیں وہ کوئی اپنا ذاتی کام لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ مساجد کا کام لے کے آ رہے ہیں، درگاہ اسٹیٹ کا کام لے کر آ رہے ہیں۔ ان کا فرض تھا کہ یہ لوگ ان کی دیکھ ریکھ کرتے، ان سے ان کی کام کی پوچھ تاچھ کرتے اور ان کا کام کر کے بھیج دیتے۔ اتنا 500 600 700 کلومیٹر کا سفر کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی اندیکھی ہوتی ہے، ان لوگوں کی کوئی سنی نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ جو وقف کے آفیسران ہیں، جو لوگ کام کرنے والے ہیں آفیسز میں، ان کو معاوضہ تو مل رہا ہے، ان کو سیلری تو مل رہی ہے، باوجود اس کے ان کو ایک ثواب کا کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ جو وقف کی املاک ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے کام نہیں کرتے ہیں۔ اب سنجان لینا چاہیے تمام ریاست کے علماء کرام کو، وقف منسٹر کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے صرف 2 یا 3 میٹنگ ہو چکی ہیں ریاستی لیول پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ہفتے یا ہر 15 دن میں ایٹ لیسٹ میٹنگز ہوتی جس کے ذریعے کام دیکھے جا سکتے تھے، لیکن انٹرنل رنجش کی وجہ سے، وزیر اوقاف
کے اور دیگر کمیٹی کے ممبران کی رنجش کی وجہ سے یہ میٹنگز ملتوی ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ جتنا ذمہ دار جو بھی ہے اس کو اللہ کے جانب اتنا ہی جواب دینا پڑتا ہے. یہ سمجھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کام کو ملتوی کرتے جا رہے ہیں. سبھی کو اللہ کی جانب حساب دینا ہے. سبھی کو پتہ ہے کہ وقف کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کتنا امت کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن حال یہ بنا ہوا ہے کہ اس کام کی اندیکھی ہو رہی ہے اور وقف کے کام، ہر کام پینڈنگ پڑتے جا رہے ہیں. میری تمام مسلمانوں سے، عوام سے، علماء کرام سے اور ریاستی عہدیداروں سے گزارش ہے کہ اس جانب سوچیں، اس جانب کوشش کریں کہ وقف کا کوئی کام پینڈنگ نہ پڑے، وقف کا کوئی کام رہ نہ جائے. بہت بہت شکریہ.